پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ایک بڑی بغاوت ہوئی ہے اور اس بغاوت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 اراکین گلگت بلتستان اسمبلی کو جو ہے پارٹی کے خلاف سازش کرنے، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہی گندی اور گھٹیا قسم کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اس کی جو ٹارگٹ ہیں وہ ہے صنم جاوید۔ نریندر مودی کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ایک ہی دن جو ہے شہباز شریف اور نریندر مودی جو ہے وہ خطاب کریں گے، لیکن اب ہم یہ اپرچونٹی جو ہے نہیں دیکھ سکیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کے ساتھ بات شیئر کریں گے۔ میں حیران ہوں کہ اتوار والے دن یہ ولاگ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن لڑائیاں، مار کٹائیاں جو ہیں وہ لفظی مار کٹائیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ چل رہی ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کچھ دیگر خبروں کی طرف بھی جو ہم جائیں گے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے ایک بڑی بغاوت ہوئی ہے اور اس بغاوت کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 10 اراکین گلگت بلتستان اسمبلی کو جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور جس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور پی ٹی آئی کے 10 اراکین جی بی اسمبلی، جن میں 9 وزراء بھی شامل ہیں، ان کو پارٹی کے خلاف سازش کرنے، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے سابق گورنر جی بی اور پی ٹی آئی گلگت بلتستان کے صدر راجہ جلال حسنین مقبون کی بنیادی رکنیت بھی معطل کر دی ہے، اور جن پر پارٹی کے خلاف سازش کرنے کا الزام ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت 26 نومبر کو پوری کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایک ماس ایگزٹ کروایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ناراض پی ٹی آئی اراکین جی بی اسمبلی میں موجودہ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، ان کی کابینہ کے اراکین، میں نام سب کے ایک ایک کر کے لے لیتا ہوں، راجہ اعظم، راجہ ناصر علی خان، سید امجد زیدی، دلشاد بانو، سریہ زمان، حاجی شاہ بیگ، مشتاق احمد، شمس لون، عبدالحمید اور رکن اسمبلی مولانا فضل الرحیم جو ہیں وہ شامل ہیں، اور نوٹس کے تحت ان کی رکنیت فوری طور کے اوپر جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پارٹی کی پالیسی اور قواعد کے مطابق کیا گیا ہے، اور اس میں برطرف ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ کی جی بی اسمبلی میں کاروائیاں، خاص طور پہ فارورڈ بلاک بنانا اور پارٹی فیصلے کے خلاف ووٹ دینا، پارٹی پالیسی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آپ کی ان حرکات سے پارٹی کے مفادات کو اور ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ پارٹی کے نام، عہدے اور یا رکنیت کو کسی بھی صورت استعمال کرنے سے اب آپ گریز کریں، بصورت دیگر پارٹی آپ کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے، جو قانونی چارہ جوئی تک بھی جا سکتی ہے۔ راجہ اعظم خان، جو اس وقت جی بی کے سینئر وزیر ہیں، انہیں پی ٹی آئی کی جانب سے جی بی اسمبلی کا امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ انہوں نے جولائی 2023 میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا، اور بعد میں گلبر خان کی کابینہ میں وہ خود بھی شامل ہو گئے تھے۔ سابق گورنر جی بی اور پی ٹی آئی کے مقامی صدر راجہ جلال حسنین مقبون کو جاری کردہ شو کاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی قیادت کے علم میں آیا ہے کہ آپ نے پارٹی کے خلاف سازش کی اور اراکین سے وفاداری تبدیل کرنے کے لیے رابطہ کیا۔ ان مبینہ سرگرمیوں کے پیش نظر آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اس نوٹس کے 2 دنوں کے اندر تحریری وضاحت دیں۔ اگر آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہوا یا آپ نے جواب نہ دیا تو پارٹی پالیسی اور قواعد کے مطابق مزید کارروائیاں جو ہیں وہ۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جناب یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اب یہ 2-4 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے نا کہ جناب نظریات، اور جناب نظریاتی کارکن ہے، نظریات کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ رہے آپ کے نظریات، مطلب یہ نظریات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ پنچھی ہوتے ہیں، یہ پنچھی اپنا مفاد دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ چارہ پانی ملتا ہے، کہاں پہ ہمارے لیے سوٹیبل جگہ ہے، وہاں پہ اڑ کے یہ لوگ فلائی کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو نظریاتی شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنی چھت کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہاں پہ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک دوسری سیاسی جماعت کی طرح ہی ہے، بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح ہی ہے۔ وہاں پہ بھی پرندے جو ہے ادھر سے اڑ کے ادھر جایا کرتے تھے، یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تب سے لے کر اب تک آپ اسی طرح ہی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں کا انخلاء جو ہے ہوا ہے۔ کچھ کو جگہ نہیں ملی، اور کچھ جو ہے واقعی نظریاتی بھی تھے جنہوں نے مشکلات بھی سہی، سب کچھ سہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ تو ویسے بھی میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہے یہ ایک عام روٹین ہے
وہاں پہ جو بھی حکومت وقت ہوتے ہیں وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ الائنسز ان کے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہیں سے فنڈنگ بھی جو ہے وہ یہاں پاکستان سے جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے جو حلقوں وغیرہ میں کام شام کروانے ہوتے ہیں تو ان کا جو ٹلٹ ہوتا ہے وہ اسی حکومت کی طرف ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرق یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی یہ لوگ جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہوئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنا فارورڈ بلاک بنا لیا، اور فارورڈ بلاک بنا کے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو پالیسیز تھیں ان سے انہوں نے انحراف کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی سے پھر پتہ لگتا ہے کہ آپ کے نظریات کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسری جگہ پہ جہاں پہ ایک جگہ یہ ہو رہا ہے، پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی لڑائی، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ہی گندی اور گھٹیا قسم کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس کی جو ٹارگٹ ہیں وہ ہے صنم جاوید۔ اب آپ صنم جاوید کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایک سرگرم کارکن رہی ہیں۔ 9 مئی کے معاملات کے اندر جو ہے ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، جیل بھی کئی دفعہ وہ جا چکی ہیں، اس وقت گرفتار نہیں ہیں، اس وقت جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایگزیکٹ لوکیشن تو ان کی نہیں پتہ، لیکن اتنی بری لڑائی ہوئی ہے، مطلب ان کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے، ان کے سوشل میڈیا واریئرز، یہ وہی سوشل میڈیا جن کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ ہماری طاقت ہے اور یہ سارا کچھ ہے، ان میں سے کئی افراد، ناٹ آل آف دیم، لیکن ان میں سے کئی افراد کی جانب سے صنم جاوید کے حوالے سے جو ٹویٹس کی گئی ہیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ میں وہ دکھا بھی نہیں سکتا آپ کو، ان کے کیریکٹر کے حوالے سے اور اس طرح کی جو باتیں کی گئی ہیں میں نہیں چلا سکتا۔ یہ بیسکلی ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سالار وزیر ہیں، ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کی جانب سے الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں، علاؤدین کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے، ان کی جانب سے وہ علاؤدین جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتے، پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ الزام لبے لباب اگر میں الزامات کا آپ کے سامنے رکھوں، وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو صنم جاوید ہیں جناب، یہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بہت قریبی ہیں، یہ پنجاب نہیں جاتی ہیں، اور یہ اور مشال یوسف زئی جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہیں، اور یہ کیوں نہیں جاتی ہیں، یہ عمران خان کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کرتی، اور یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں ان کے اوپر بھی، اور فلک جاوید جو ان کی بہن ہے ان کے اوپر بھی یہی الزامات جو ہے وہ لگتے رہے۔ اچھا ظاہری بات ہے یہ آپس کے مطلب لڑائی ہو رہی ہے، بہت گندی قسم کی، بہت بری طرح کی لڑائی ہوئی، لیکن مجھے ایک جو ایلیمنٹ اس ساری چیز کے اندر مجھے برا لگا نا، وہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف سے میرا یہ گلہ رہا ہے، یہ اعتراض رہا ہے کہ آپ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں، جس میں مریم نواز بھی آتی ہیں، جس میں اور بھی بہت سی خواتین، مریم اورنگزیب ہیں، عظمہ بخاری ہیں، اور بہت سی اس طرح خواتین ہیں، کہ بھائی ہمارا جو کلچر ہے نا، ہماری جو ثقافت ہے، اس میں ہم اگر ایک عورت سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو تہذیب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، اس کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں، آپ نے زبان کس طرح کی استعمال کرنی ہے۔ آپ لوگ ان کے بارے میں اپوزیشن مطلب آپ سے جو اختلاف، اب تو وہ حکومت میں ہے، لیکن آپ سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی خواتین کے حوالے سے جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں، زبان پہ قابو رکھا کریں۔ اور سیم از اے کیس، میں اکثر اوقات ان کے لونڈے لپاڑوں کے بارے میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ حد اپنی بور، خاص طور پہ وہ جو ایک باہر امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے شہباز گل، تو مجھے ہمیشہ اس بات کا اعتراض رہتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پلیز اس چیز کا احتیاط کریں۔ آج کرتے 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 کہانی یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون پاکستان تحریک انصاف کی اپنی خواتین بھی اب محفوظ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی میں صنم جاوید سے مجھے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہوگا، اور ہے، میں بلکہ وائڈلی آئی آلویز سے، میں ماضی کے اندر بھی میں نے بہت سی جگہوں کے اوپر جب انہوں نے مجھے لگا کہ جو زبان کا استعمال یا الفاظ کا استعمال جو کیا وہ شائستہ نہیں تھا تو میں نے اختلاف کیا، لیکن اس ساری چیز کے اندر جس قسم کے اس کے اوپر اٹیکس کیے گئے، جس طرح کیریکٹر کے اسیسینیشن کی گئی اس کی پچھلے 24 گھنٹے میں، تو مجھے بھی لگ رہا تھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے کسی خاتون کے حوالے سے بات کرنے کا، وہ بیماری، وہ کلچر جو بیسکلی ان کے مخالفین فیس کرتے تھے۔ مریم اورنگزیب کے ساتھ آپ جانتے ہیں وہاں پہ کیا ہوا تھا سعودی عرب کے اندر، ان کے ساتھ کیا ہوا، مریم نواز کے اوپر جس طرح واضح کسی جاتی ہیں ان کی فوٹو شاپ تصویریں اور جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا کہ بھائی اس چیز کا احتیاط کریں۔ آج وہی بیماری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی خواتین بھی فیس کر رہی ہیں، اور وہ بھی صنم جاوید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ایک ڈائی ہارڈ قسم کی ورکر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، مطلب آپ اس سے اختلاف کریں کچھ بھی کریں، لیکن ہے تو وہ ایک ڈائی ہارڈ ورکر، لیکن اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چند کارکنوں کی جانب سے کہ خدا کی پناہ، اور سوشل میڈیا پہ اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ یار یہ بھی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، مطلب اس چیز کا یہ کوئی احتیاط کر لیں۔ توبہ، مطلب میں صرف آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ میں چلا نہیں سکتا، نہ آپ کو سنا سکتا ہوں، نہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو اس عورت کی کریکٹر اسیسینیشن پچھلے 24 گھنٹے میں سوشل میڈیا کے اوپر ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور مجھے بڑا ہی ایک شاکنگ ٹویٹ میرے سامنے سے گزرا، اور وہ ہے سینئر صحافی ہیں شاہین صبائی صاحب. شاہین صبائی صاحب جو ہیں وہ پوری طرح پاکستان تحریک انصاف سے اٹیچڈ ہیں، عمران خان صاحب کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں. پاکستان میں نہیں ہوتے، امریکہ میں ہوتے ہیں. بڑے سینئر جرنلسٹ رہ چکے ہیں. ایک زمانے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی ان کی سینئر پوزیشن تھی جنگ گروپ کے اندر. اب وہ مطلب پاکستان سے جا چکے ہیں اور امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا محمد مالک صاحب کے لیے. اب مجھے یہ یہاں پہ بھی مجھے بڑے ہی ایک شاکنگ قسم کی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے لکھا، محمد مالک کو مشورہ، نئے اینکروں کو اپنے فوجی والدین کی خواہش پر جھوٹی خبریں سنا کر اور امیدیں بنا کر کیوں اپنی آخری عمر کو خراب کر رہا ہے. بہت اچھا کریئر ہے، وردی کی ٹاؤٹ گردی سے کیا ملے گا. ڈان میں بھی کام دلوا دیا، سرکاری نوکری بھی پکڑ لی، پی ٹی وی میں بھی گھس گئے، پی ٹی وی کی پرانی وی سی آر اور ڈراموں کی کیسٹیں بھی گھر لے گئے، ایڈیٹر بھی بنا دیا، اور مریم کے میڈیا سیل میں دانیہ العزیز سے لڑائی بھی کر لی اس بات پر کہ مریم کس کو زیادہ پیار کی نظر سے دیکھتی ہے. تمہارے سب گناہ معاف، مگر 2 دن کی مشہوری کے لیے خود اپنی عاقبت خراب مت کر بھائی. عامر متین محمد مالک کو روک. عامر متین کو کہہ رہے ہیں کہ محمد مالک کو روک. اب میں مطلب یہ خاص طور پہ آپ نے مریم نواز کے حوالے سے جو لائن لکھی اور اس کے علاوہ محمد مالک صاحب کے حوالے سے بھی جو لائن لکھی، اٹ واز شیمفل. مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے یہ میرا دماغ نہیں مانتا کہ جب آپ جب کسی سیاسی جماعت کو اس طرح سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ عزت لحاظ کیوں ختم ہو جاتا ہے بھائی؟ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسی کون سی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کی سوچ، آپ کی نظر اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ آپ مطلب اگلے سے بات کرنے کی تمیز ہی بھول جاتے ہیں؟ آپ کا مالک صاحب سے اختلاف ہوگا، ہو سکتا ہے میرا بھی ہو بہت سی چیزوں میں، وہ ضروری تو نہیں ہے. اختلاف کا مطلب یہ تو نہیں ہے یار کہ آپ تمام تمیز کی حدیں ہی عبور کر دیں. مریم نواز کے حوالے سے جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یار، وہ ایک نانی ہے، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے. وہ خود کچھ تو خدا کا خوف کر لیں یار. کیا آپ کیا کامنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو اچھا اس کے بعد تھوڑے ایدا تپڑ ہے گا، تو مالک صاحب نے فون کر کے کہو مالک صاحب مجھے آپ کی یہ چیز بری لگی ہے، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے وہ کیا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جسٹ ٹو گین سم گیدرنگ، سم فالوئنگ، کہ جی ہاں جی دیکھیں میں نے جو ہے فلاں بندے کو یہ برا بھلا کہا ہے. یہ مجھے پتہ ہے، میں آئی کین انڈرسٹینڈ. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے ہیں نا، ان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریلیونسی چاہتے ہیں. یہ ریلیونسی اس چکر میں چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم نے بھی ایک یوٹیوب چینل کھلا ہوا ہے، ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ہمیں سنو، ہمیں دیکھو. لیکن اس کے لیے اتنا گر جانا، اس حد تک چلے جانا کہ نہ کسی کی ماں کا لحاظ، نہ بیٹی کا لحاظ، نہ بہن کا لحاظ. کچھ تو یار تمیز کر لو خدا کے لیے. کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب آپ کو اس بات کا پتہ ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پہ آ کے اگر آپ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے نا، اور اسی طرح یہ شخص جو ہے وہ آپ کو کہیں پہ بھی مل گیا، آپ کو کہیں پہ بھی جس کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کریں وہ کہیں پہ بھی مل گیا، اس نے آپ کو وہاں پہ صحیح کر کے رکھ دینا. آپ کو ہوا تھا نا ایک واقعہ ہوا تھا اس طرح کا. انہی کا ایک لونڈا لپاڑا ہے، اس نے ایک دفعہ کٹ کھائی تھی، بہت زیادہ، بہت کٹ کھائی تھی اس نے، کیونکہ وہ اس وقت وہ سمجھ رہا تھا میں ڈزنٹ میٹر. وہ اپنے آپ کو اس وقت سوشل میڈیا کا بڑا چیتا سمجھتا تھا. مجھے آج بھی، میں نام نہیں لوں گا، وہ اس قابل نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا سوشل میڈیا کا چیتا سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا میں کسی کی بھی عزت کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیر کے رکھ دوں، میں کچھ بھی کر دوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہی ہیڈ اسٹارٹڈ تھنکنگ آف ہم سیلف ایز لارجر دین لائف. آج اس کی ٹکے کی عزت نہیں ہے، ٹکے کی عزت نہیں. وہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد عمران خان کو رہا کروا رہا ہوتا ہے. بیڑا غرق ہو گیا کریڈیبلٹی کا. اور اس کو بھی اچھی خاصی کٹ پڑی اسی بات کے اوپر کہ عورتوں کے اوپر، اگلی کی بیویوں کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتا تھا، مار پڑی اسے. تو ان کو پتہ ہے اس بات کا. یہ شہباز گل یا اس قسم کے جتنے آئٹمز ہیں ان کو پتہ ہے پاکستان کے آگے اندر آ کے ذرا اس قسم کی کسی کے بارے میں بات کریں نا، اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم امریکہ کے اندر چلے گئے ہیں، امریکہ میں جا کے یا ایون کسی اور ملک میں جا کے جناب ہمارے پاس آزادی ہے، ہم جو مرضی کریں، جس کی مرضی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ ڈسٹنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے. کوئی ایون اگر ان تمام افراد کے حوالے سے ان کی بہن، بہو، بیٹی، بیوی کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ کرے گا، میں اس کی بھی مذمت کروں گا. ایون تو میرا ان لوگوں سے اختلاف ہے، لیکن میں اس کی بھی مذمت کروں گا. نہیں، یو کین ناٹ ڈو دیٹ. میرا کلچر نہیں ہے یہ. میرے کلچر کو اگر آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. آئی ول ریزسٹ دیٹ نو میٹر واٹ ہیپنس. شاہین صبائی صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ محمد مالک صاحب نے بھی اس کے بعد ان کا جواب دیا. انہوں نے کہا جی آئی ڈیسائیڈڈ اے لانگ ٹائم بیک ٹو نیور رسپونڈ ٹو ڈیسپریٹ irrelevant morons and since you more than qualify on all 3 accounts Shaheen, you don't deserve a real response either, but will give you one parting advice: seek medical help cause you need it, and I know you can't respect others out of pitiful jealousy, but try respecting yourself.
योर सेल्फ एट लीस्ट, जस्ट लुक एट वॉट यू हैव बिकम भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि आपको ना इस वक्त तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, मैं इसके अलावा आपसे कोई बात मैं कर नहीं सकता। मेरे ख्याल में मालिक साहब ने बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है, क्योंकि जिस किस्म की ज़हनी पस्ती के अंदर ये जा चुके हुए हैं, मेरे ख्याल में इसके अलावा उनको जवाब देना और कोई बनता नहीं था कि भाई आप जाके ना अपना इलाज कराएं, और कुछ नहीं है। इसके अलावा जनाब कैप्टन सफदर ने जो है वो मरियम नवाज़ साहबा के जो शौहर हैं उन्होंने अलीमा खान के ऊपर जो अंडा फेंका गया था उसकी उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह की सख्त जेल मरीम नवाज़ ने काटी, इमरान खान 15 दिन भी नहीं काट सकते। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में तमाम सहूलियात मुयसर हैं। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो है वो मजम्मत की है इस चीज़ की, और करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। आपका बेशक सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन इस हरकत को जो है किसी सूरत जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट में सालाना अदालती छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो गई हैं, और इसके बाद कल जो है नया अदालती साल जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है, और सुबह 9:30 बजे नए अदालती साल के हवाले से जुडिशल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी जो है वो खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इम्कानात जनाब काफ़ी रोशन हो गए हैं। हमने आपको पहले एक व्लॉग में बताया था कि अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम जो है वो पाकिस्तान का विज़िट कर रही है 5 से लेकर 7 सितंबर तक। तो फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि उनकी अब तक मतलब ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, थिंग्स आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन। सो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान से अमेरिका की दोबारा खुल जाती हैं। इसके अलावा जनाब सैलाब के हवाले से भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDM में पंजाब ने आइंदा 24 घंटे में सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी की है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 7 सितंबर को यौम फ़िज़ाइया के मौके पर पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूतों और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया है। और पाक फ़िज़ाइया की जानिब से 7 सितंबर को मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस के ऊपर जो है वो यौम शोदा मनाया गया। इसके अलावा पंजाब पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का शानदार एजाज़ एशिया सोसाइटी 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए जो है वो मुंतखब किया गया है ASP शहर बानो नकवी को। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रेस्टिजियस थिंग। क्लास ऑफ 2025 में माशरे के कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ सिस्टम में तब्दीली के हवाले से ग्राह कदर काविशों और ख़िदमात के पेश नज़र उनको जो है ये मुंतखब किया गया। ये सिर्फ उनके लिए नहीं, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ शहर बानो नकवी का एजाज़ नहीं है, मेरी नज़र में ये उस मुल्क का एजाज़ है कि उनको यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। खेल के हवाले से वो ख़बर यह है कि जी PCB ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो है वो दौरा जो पाकिस्तान है उन्होंने जो यहाँ विज़िट करना है उसके हवाले से तारीख़ों और वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया है। 12 अक्टूबर से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल 2 मैचेस की सीरीज़ जो है उसमें जनूबी अफ्रीका की जो है वो मेज़बानी करेगा पाकिस्तान, और ये टेस्ट मैचेस जो हैं वो लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट जो है वो 20 से 24 अक्टूबर को खेला जाएगा, और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच जो है 28 अक्टूबर को रावलपिंडी, जबकि बाकी 2 मैचेस 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लाहौर में मुनक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, और वो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं SJ शंकर वो वहाँ पे शिरकत करेंगे। 27 सितंबर को जो है वहाँ पे वो खिताब भी करेंगे, और ये जनरल असम्बली का 80वां इजलास जो है 9 सितंबर से शुरू होगा, जबकि जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर तक जारी रहेगी। रिवायत के मुताबिक सबसे पहले ब्राज़ील और फिर अमेरिका जो है खिताब करेंगे। इस बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को दूसरी मुद्दत सदारत में अपना ये पहला खिताब करेंगे, और इब्तदाई फ़हरिस्त में वज़ीर आज़म मोदी ने 26 सितंबर को यहाँ पे खिताब करना था, ताहम अब इसमें तब्दीली कर दी गई है, और उसी दिन इज़राइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रहनुमाओं के खिताबात जो है वो मुतवक्के हैं। तो पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक ही दिन जो है वो शहबाज शरीफ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी जो है वो खिताब करेंगे, लेकिन अब हम ये अपॉर्चुनिटी जो है वो हम नहीं देख सकेंगे। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर जो है वो चल रही है, और उससे भारतीय जो है वो काफ़ी परेशान है। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा आपको, मतलब तस्वीर सिर्फ दिखा रहा हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी
ان کے حوالے سے یہ ویڈیو بیسکلی بنی ہے اور یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں. اور اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کے ہاتھوں بھارتی فضائیہ کے جو جہاز گرے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے نقصانات کی تفصیلات اس اے آئی ویڈیو کے اندر بتا رہے ہیں. اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سے بنائی گئی ویڈیو ہے. یہ انہوں نے کہا نہیں ہے, یہ کسی نے شرارت کی ہے اور ان کے منہ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ جناب ہاں جی ہمارے جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں, جبکہ ایکچولی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پورا انہوں نے ایک فیکٹ چیک کیمپین وہاں پہ شروع کرنی پڑی ہے انڈیا کے اندر. ان کی جو پریس انفارمیشن بیورو ہے انڈیا کے اندر, جس طرح ہماری منسٹری آف انفارمیشن ہے اسی طرح ان کا بیورو ہے, تو اس کو پورا اپنے فیکٹ چیک اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈالنا پڑا کہ جناب یہ فیک ہے, یہ فیک ہے, یہ فیک ہے, یہ اصلی نہیں ہے. لیکن اٹ از ہلیریس, کیونکہ ظاہری بات ہے جواب کوئی ہے نہیں. لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کلیئر تو کر دیں ہمارے جہاز کتنے گرے ہیں. تو وہ جو 15 دن کی وہ جنگ تھی تب سے لے کر ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ سکا کہ جناب انڈیا جو ہے ابھی تک نہیں ایڈمٹ کر رہا کہ ان کے کتنے جہاز گرے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ان کو چیزوں کو فیکٹ چیک بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.